الحمد للہ رب العالمین الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العالمین جل شانہ عم نوالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام بحمد اللہ تعالی آج ہمارے ماہانہ درس قرآن و حدیث کی 25ویں نشست میں ہم حاضری کی شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے درس قرآن و حدیث کا جو اشتہار پر عنوان لکھا گیا ہے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سلو اور شرائط کی حقیقت۔ سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، جنتی نوجوانوں کے سردار، ان کی ایک منقبت ہے مصلح امت، امت کے مصلح، امت کے درمیان صلح کروانے والے، اور یہ منقبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ان کو عطا فرمائی۔ یقیناً اہل ایمان اور مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا، ان کا آپس میں بھائی چارہ قائم کروانا، یہ ایک بہت بڑا شرف اور فضیلت ہے۔ صلح کروانے کا حکم اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں دیا اور فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی آپس میں صلح کروا دو۔ صلح کروانے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا، اور اس آیت کا مختصر شان نزول بیان کر کے میں انشاءاللہ موضوع کو آگے چلاؤں گا۔ صحیح بخاری کے اندر 2691 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک رستے سے گزر ہوا، آپ اپنی سواری پہ تشریف فرما تھے، اپنے دراز گوش پہ، جس کو گدا کہا جاتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کے دراز گوش نے اس رستے پر پیشاب کر دیا۔ عبداللہ بن ابی منافق دیکھ رہا تھا، تو اس نے دراز گوشت کو پیشاب کرتے دیکھا تو نفرت کا اظہار کیا، اور بعض روایات کے مطابق اس نے اپنا کپڑا اپنے ناک پہ رکھ لیا نفرت کا اظہار کرتے ہوئے۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جس وقت دیکھا تو انہوں نے وفور عشق کو وفور جذبات سے عبداللہ بن ابی منافق کو جواب دیا اور کہا واللہ لا حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطیب ریحا منک، اے عبداللہ بن ابی تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری کستوری اور عنبر کی خوشبوئیں زیادہ خوشبو رکھتی ہیں؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دراز گوش حضور کی سواری گدا ہے وہ تیری خوشبو اور تیری عنبر و مشک کی خوشبوؤں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب دیکھیے کیونکہ اس گدے کو، اس دراز گوش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہونے کا شرف حاصل تھا، حضور کی ذات گرامی قدر کی طرف اس کی نسبت تھی، تو صحابی رسول کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ عشق و محبت اور ان کے وفور جذبات کا آپ اندازہ کریں کہ وہ کس انداز سے اپنے جذبات اور عشق کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید اس گدے سے تمہیں کوئی بدبو آ رہی ہے، مجھے پوچھ کے دیکھو نبی کریم علیہ السلام کا جو دراز گوش ہے، حضور کی جو سواری ہے وہ تمہاری خوشبوؤں سے زیادہ بہتر ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 2691 نمبر حدیث ہے۔ اور پھر آگے جب یہ مسئلہ بنا تو اسی موقع پر سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے اور عبداللہ بن ابی کے ساتھ بھی اس کے قبیلے کے یا علاقے کے لوگ موجود تھے۔ وہاں مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور ان کا اختلاف ہو گیا۔ اس موقع پر قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 اللہ رب العزت نے نازل فرمائی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی آپس میں صلح کروا دو۔ تو صلح کروانے کا حکم ہے۔ جب ہم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک پیشگوئی فرمائی، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایات کے مطابق حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 3736 نمبر حدیث ہے اور 2704 نمبر اور 7109 نمبر 3 مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ایک ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ہٹ کر ایک اور صحابی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا، حضور اپنے منبر پہ جلوہ فرما تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں حضور کے منبر پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضور کبھی اپنے صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور کبھی نبی کریم علیہ السلام حضرت حسن کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضور نے حضرت حسن کی طرف دیکھ کے فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں آپس میں صلح کروا دے گا۔ حضور نے سید ہونے کی بشارت اور پیشگوئی ان کی طرف ارشاد فرمائی، اور جو نبی پاک علیہ السلام نے ان کے حوالے سے پیشگوئی فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد 10 سال بعد سن 41 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے یا ربیع الاخر کے مہینے اور بعض روایات کے مطابق جمادی الاولیٰ کے مہینے، ان 3 مہینوں کا تاریخی کتابوں کے اندر تذکرہ ملتا ہے، ان 3 مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ تھا، اور 41 ہجری کو حضور نے جو کئی سال پہلے پیشگوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، پھر حضور کی اس پیشگوئی کے اظہار کا وقت آ گیا، اور حضور کی نبوت کی نشانی اور علامت ہے یہ پیشگوئی کہ کتنے سالوں پہلے حضور نے پیشگوئی فرمائی تھی، اور اس پیشگوئی کا اظہار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے سن 41 ہجری کو ہوا، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان دونوں کے گروہ آپس میں لشکر مقابلے میں آئے، قریب تھا کہ لشکر آپس میں لڑ پڑتے، اور کتنی جانیں اور کتنے مسلمان جو ہیں ان کا خون بہہ جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے حضور کے شہزادے کے ہاتھوں سے، رسول اللہ کے بیٹے کے ہاتھوں سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں اللہ رب العزت نے صلح کروا دی۔ اس صلح کا باعث اور اس صلح کی وجہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ٹھہرے۔ اور اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانی بھی موجود ہے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت بھی موجود ہے، اور اس حدیث سے جو کہ اہل سنت کی مین مرکزی کتابوں کے اندر، اور یہی حدیث اہل تشیع کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے جو حضور نے ان کے بارے میں پیش گوئی فرمائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو پیش گوئی فرمائی، جس صلح کا حضور نے تذکرہ کیا، اس صلح پر رب بھی راضی ہے، رب کا رسول بھی راضی ہے، اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، امام حسن بھی راضی ہیں، ایمان والے بھی راضی ہیں۔ یہ صلح 41 ہجری کو مدائن کا ایک علاقہ، جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراقی لشکر کو لے کے شام کی طرف نکلے، رستے میں ایک مدائن کا علاقہ آتا تھا، اس جگہ پہ پہنچا یہ لشکر، اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر شام سے چلا، تو مدائن کے علاقے میں دونوں لشکر جمع ہو گئے۔ صحیح بخاری کے اندر 2704 اور 7109 نمبر دونوں حدیثوں کو ملا کے اس کا مضمون میں پیش کر رہا ہوں۔ سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ عمر ابن العاص جو فاتح مصر ہیں اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مسلم احمد ابن حنبل میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں ابن العاص مؤمنان، عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، اور ان میں سے ایک بیٹا حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے زبان نبوت سے مومن فرمایا، وہ عمر ابن العاص اور حضرت امیر معاویہ دونوں اس موقع پر موجود تھے۔ عمر ابن العاص حضرت امیر معاویہ کے مشیر تھے، انہوں نے جس وقت لشکر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا تو دیکھ کے حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ معاویہ اتنا بڑا لشکر ہے، اور اگر یہ دونوں لشکر آپس میں لڑ پڑے تو مسلمانوں کا خون بہے گا، اور ایک دوسرے کو پسپا کیے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پر بولے، اس حدیث کے راوی امام حسن بصری 2704 نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام حسن دونوں میں سے اللہ کی قسم بہتر ہے، یعنی عمر ابن العاص اور حضرت معاویہ دونوں صحابہ کا ذکر کر کے امام حسن بصری بہت بڑے جلیل القدر تابعی، وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ان دونوں میں سے معاویہ بہتر ہے، کیونکہ حضرت معاویہ نے اس موقع پر عمر ابن العاص سے کہا تھا، اے عمر اگر یہ دونوں لشکر لڑ پڑے، ہاؤ اولائے و ہاؤ اولائے، ہاؤ اولائے ہاؤ اولائے، کہا اگر اس نے اس کو اور اس نے اس کو، ان دونوں میں سے اگر کسی ایک نے دوسرے کو پسپا کر دیا اور لڑائی ہوئی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کتنی جانوں کا خون بہہ جائے گا، کتنی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس جنگ کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے قبیلہ بنی عبد شمس جو کہ قریش کی ایک شاخ تھی، ان میں سے دو افراد کو، عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر بن قریظ، ان دو افراد کو منتخب کیا اور کہا کہ آپ حضرت حسن کے پاس جائیں اور جا کے ان سے مطالبہ کریں اور کہیں کہ ہم صلح چاہتے ہیں، جو آپ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے پاس ساتھ کمپرومائز کر لیں اور ہمارے ساتھ صلح کر لیں۔ دونوں افراد جس وقت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو امام حسن نے کہا کہ میں کچھ میری یہ شرائط ہے، یعنی جو مال غنیمت اور جو عراق کا جزیہ اور عراق کا جو خراج ہے وہ ہمیں دیا جائے، اور کچھ اس کے ساتھ مال کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، تو اگر معاویہ اس کو دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ عراقی لشکر میرے ساتھ موجود ہے، یہ مال لیے بغیر اپنے ہتھیار نہیں ڈالے گا، تو لہٰذا آپ میرے ساتھ اس مسئلے پر کمپرومائز کر لیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ان دونوں قاصدوں نے ہاں کی اور کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔
معاویہ اس پر آپ کے ساتھ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور پھر اللہ رب العزت نے امام حسن کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروا دی. ہزاروں مسلمانوں کا خون بہنے سے بچ گیا, ہزاروں خواتین بیوہ ہونے سے بچ گئیں, ہزاروں بچے یتیم ہونے سے بچ گئے. باوجود اس کے کہ امام حسن مجتبی کے پاس بہت بڑا لشکر موجود تھا, بہت بڑی افرادی قوت موجود تھی, بہت بڑی ان کے پاس طاقت موجود تھی, لیکن اس کے باوجود امت کی اصلاح کی خاطر, مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح کے لیے اس پر آمادگی کا اظہار کیا, یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کا بالفعل اظہار بھی ہو گیا جو حضور نے کئی سال پہلے پیش گوئی فرمائی تھی کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروائے گا, اور پھر وہ صلح 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ اور امام حسن کے لشکر کے درمیان اللہ رب العزت نے کروا دی. اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 83 پہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں فی ہذہ القصۃ من الفوائد علم من اعلام النبوات. اس حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی نشانیاں موجود ہیں. ومنقبۃ للحسن بن علی, اس حدیث میں امام حسن بن علی کی بہت بڑی منقبت موجود ہے. فإنہ ترک الملک لا لقلۃ ولا لذلہ ولا لعلہ بل لرغبتہ فیما عند اللہ. امام حسن نے کسی کمی کی وجہ سے نہیں, کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں, کسی بیماری کی وجہ سے نہیں, بلکہ محض اس لیے کہ تاکہ مسلمانوں کے درمیان میں صلح کروا دوں اور جو اللہ کے پاس میرا اجر ہے مجھے وہ اجر مل جائے. صرف اللہ سے اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ چھوڑ کے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروا دی. لما رآہ من حقن دماء المسلمین, جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا خون بہہ جائے گا, فراع امر الدین و مصلحت الامہ, تو انہوں نے دین کے معاملے کی رعایت کی اور امت کی مصلحت کی رعایت کی. اور وفیہا رد علی الخوارج الذین کانوا یکفرون علیٰ ومن معہ ومعاویہ ومن معہ. فرماتے اس حدیث میں ان خوارج کا رد ہے جو حضرت علی اور حضرت علی کے گروہ کو کافر کہتے ہیں, جو معاویہ اور معاویہ کے گروہ کو کافر کہتے ہیں. اس میں رد کس طرح ہے؟ بشہادت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للطائفتین بأنہم من المسلمین, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان رسالت سے اس بات کی گواہی دی ہے کہ دونوں کے دونوں گروہ مسلمانوں کے گروہ ہیں. کس کے گروہ ہیں؟ مسلمانوں کے. امام حسن کا گروہ بھی اور حضرت علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ, دونوں گروہ مسلمانوں کے گروہ ہیں. اس میں خوارج کا بھی رد ہے, روافض کا بھی رد ہے. سنیے ذرا, خوارج نعوذ باللہ دونوں گروہوں کو کافر کہتے ہیں اور روافض حضرت معاویہ کے گروہ کو کافر کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی تھی اور شہادت اور حضور نے گواہی دی ہے, بین فئتین عظیمتین من المسلمین, وہ دونوں گروہ مسلمانوں کے گروہ ہوں گے. اللہ مسلمانوں کے ان دونوں گروہوں کے درمیان حضرت حسن کے ذریعے سے صلح کروا دے گا. رافضیوں کا رد بھی ہو گیا, خارجیوں کا رد بھی ہو گیا. اور اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ امام حسن نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کی ہے, اس صلح سے رب بھی راضی ہے, رب کا رسول بھی راضی ہے. سبحان اللہ کہنے پر کوئی پابندی نہیں. رب بھی راضی ہے اور رب کا رسول بھی راضی ہے, ایمان والے بھی راضی ہیں. ایمان والے اس وقت بھی راضی تھے, اللہ کے فضل و کرم سے اب بھی اس صلح پر راضی ہیں. ہاں اس وقت ایک طبقہ تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ
تحکیم کے مسئلے پر اتفاق کیا تو ایک طبقہ محبت علی کا دعوے دار ہو کے بھی نعوذ باللہ تعالی مولا علی کو مشرک کہنے لگا۔ البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے، انہوں نے کہا اشرکت فی دین اللہ رجال، اے علی تو نے بندوں کو خدا کا شریک ٹھہرا کے شرک کیا ہے، ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے۔ پہلے محبت کے دعوے دار تھے، لیکن وہی جھوٹے محب وہ حضرت علی کو نعوذ باللہ مشرک اور کافر کہنے لگے۔ جب تحکیم کا مسئلہ آیا تو اپنی ہی محبت کے دعوے کرنے والے مولا علی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب صلح کا موقع آیا، مسلمان تو صلح پر راضی تھے، ایمان والے تو صلح پر راضی تھے، کیونکہ اس صلح پر رب بھی راضی ہے، رب کا رسول بھی راضی ہے۔ لیکن ایک طبقہ ان کو اس موقع پر بھی تکلیف ہوئی، وہ اس موقع پر بھی اس صلح سے راضی نہ ہوئے، بلکہ سنی شیعہ دونوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اہل تشیع کی موت پر کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اہل سنت کی کتابیں المستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم لے کے آئے، اور اہل تشیع کی کتابیں یہ میرے پاس الاحتجاج طبرسی کی موجود ہے۔ طبرسی نے الاحتجاج کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69 پہ اس واقعے کو ذکر کیا، جب امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدائن کے اس مقام پہ بیعت کر لی، تو ایک شخص سفیان نامی وہ آگے بڑھا۔ یہ اہل سنت کی کتابیں المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر، المستدرک علی الصحیحین کے اندر، اور اہل تشیع کی کتابوں میں سے احتجاج طبرسی کے اندر، اور یہ دوسری کتاب ہے رجال کشی۔ رجال کشی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325 پر دو شیعہ کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ سفیان نامی شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا یا مذل المومنین یا مسود الوجوہ، صلح کر کے معاویہ کے ساتھ اے مسلمانوں کے چہرے سیاہ کرنے والے، اے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے والے۔ یہ وہ تھا جو پہلے محبت کا دعوے دار تھا۔ بھئی جب امام حسن صلح کر چکے اور امام حسن نے ان لوگوں سے پہلے یہ ایگریمنٹ کیا تھا، پہلے ان کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ تم میری بیعت میں ہو، جس کے ساتھ میری جنگ ہے تمہاری بھی جنگ ہونی چاہیے، اور جس کے ساتھ میں صلح کر لوں گا تمہاری بھی۔ یہ سارے لوگ پہلے اس بات پر رضامند تھے کہ جس کے ساتھ آپ کی جنگ اس کے ساتھ ہماری جنگ، اور جس کے ساتھ آپ کی صلح اس کے ساتھ ہماری صلح۔ تو اب سچی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بندہ محبوب کی بات کو ٹالتا جائے، محبوب صلح کر بیٹھے اور صلح پر راضی ہیں، اور محبت کے دعوے دار اس صلح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی سفیان بن لیل آگے بڑھا اور اس نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران میں خنجر چبو دیا۔ رجال کشی کے اندر موجود ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ صرف خنجر مارا گیا، کشف الغمہ کے اندر موجود ہے، بلکہ آپ کے نیچے سے مسلح چھین لیا گیا، آپ کے کندھے پر جو آپ کی چادر مبارک تھی وہ چادر مبارک چھین لی گئی، اور کہا گیا یا مذل المومنین یا مسود الوجوہ، اے مسلمانوں کا چہرہ سیاہ کرنے والے، اے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے والے، نعوذ باللہ تعالی۔ جبکہ امام حسن مجتبیٰ نے یہ صلح کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی، اور دوسرا اللہ رب العزت نے انہیں مصلح امت بنایا تھا، امت کی اصلاح کے لیے اور مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے انہوں نے صلح کی، اور اللہ رب العزت نے یہ عظیم منقبت امام حسن مجتبیٰ کو عطا فرمائی۔ اچھا، ایک رافضی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، بیعت نہیں کی تھی، وہ تو صلح کی تھی۔ پھر کہا کہتا صلح بھی نہیں بلکہ وہ تو جنگ بندی کی تھی۔ کیا کہتا ہے؟ صلح بھی نہیں بلکہ جنگ بندی کی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا اگر صلح بھی نہیں کی تو پھر امام حسن کی جو منقبت حضور نے بیان فرمائی ہے کیا وہ منقبت باقی رہ جاتی ہے؟ سرکار تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ جو بندہ یہ کہے کہ نہیں صلح بھی نہیں ہوئی اور امام حسن نے صلح بھی نہیں کروائی،
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام حسن کی منقبت کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت حضور کے صحابہ کی عظمتوں کو بھی دل و جان سے مانتے ہیں، اہل بیت کی عظمتوں کو بھی دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ یہ رجال کشی ہے، صفحہ نمبر 325 پہ موجود ہے۔ فخرج معہم قیس بن سعد بن عبادۃ الانصاری، امام حسن کے ساتھ آپ کی فوج کے ایک بہت بڑے جرنیل قیس بن سعد بن عبادہ نکلے۔ وقادم الشام، اور شام کی طرف وہ جب گئے، فآذن لهم معاویہ وأعد لهم الخطباء، حضرت معاویہ نے ان کو حکم دیا یا اجازت دی اور خطباء کو کھڑا کیا، اور حضرت معاویہ اس مقام پہ کہنے لگے یا حسن قم فبایع، اے حسن اٹھئے اور بیعت کیجئے۔ فقام فبایع، امام حسن کھڑے ہوئے اور بیعت کی۔ کیا کی؟ بولیں کیا کی؟ وہ رامزی کہہ رہا تھا نہیں بیعت نہیں کی، صلح کی، کہتا ہے صلح بھی نہیں کی، جنگ بندی کی۔ یہ رجال کشی کیا کہتی ہے؟ رجال کشی کہتی ہے، صفحہ 325 ہے کہ امام حسن کھڑے ہوئے، فبایع، امام حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اور ثم قال للحسین، پھر حضرت حسین پاک سے کہا قم فبایع، اے حسن اٹھیں اور بیعت کریں۔ فقام فبایع، امام حسن بھی اٹھے اور آپ نے بیعت کی۔ ثم قال قم یا قیس، پھر کہا اے قیس بن سعد بن عبادہ کھڑے ہوں اور آپ بھی بیعت کے۔ فالتفت الی الحسین، تو قیس نے حضرت حسین پاک کی طرف دیکھا۔ ینظر ما یامرہ، وہ دیکھ رہے تھے کہ حسین کیا حکم دیتے ہیں۔ تو سنیے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیس بن سعد بن عبادہ کو کہا یا قیس انہ امامی یعنی الحسن، اے قیس حسن ہمارے امام ہیں، اگر جب حسن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں تو جن کی بیعت حسن نے کر لی ہے ہم بھی ان کی بیعت کریں گے۔ امام حسن نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، امام حسین نے بھی کی ہے، قیس بن سعد بن عبادہ نے بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ دوسرا حوالہ یہ بہار الانوار ہے ملا باقر مجلسی کی، اس کی جلد نمبر 44 44 نمبر جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 59 پر، صفحہ نمبر 66 پر اور دیگر متعدد صفحات پر ملا باقر مجلسی نے متعدد روایات نقل کی ہیں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صرف جنگ بندی نہیں، صرف صلح نہیں، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اور اہل سنت کی کتابوں میں سے یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 16 اور حدیث کا نمبر ہے 31222، صفحہ نمبر 86 ہے۔ فلما دخل الحسن فی بیعت معاویہ، جب حضرت امام حسن حضرت معاویہ کی بیعت میں داخل ہوئے، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور مسلمانوں کے دین و دنیا کے معاملات کو، امر مسلمین کو حضرت معاویہ کے ہاتھ کے سپرد کر کے یہ بتا دیا کہ حضرت معاویہ بھی مومن ہیں، ان کا لشکر بھی ایمان والا ہے۔ خوارج کا رد بھی ہو گیا، روافض کا۔ خوارج دونوں کو کافر سمجھنے والے، اور روافض یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ معاویہ اور معاویہ کا لشکر کافر ہے اور مشرک اور نعوذ باللہ منافق کہتے تھے۔ جس کے ہاتھ پر امام حسن و حسین بیعت کریں، امام حسن و حسین کسی منافق اور کافر اور کسی ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ بتا دیا کہ معاویہ مومن بھی ہیں اور اہل ایمان کے امام اور امیر بھی ہیں۔ تو اس صلح پر رب بھی راضی، رب کا رسول بھی راضی، اور ایمان والے بھی، بولے ایمان والے بھی راضی ہو گئے۔ اور یہ جو صلح ہوئی اور امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، امام حسن اپنے آخری وقت تک اس بیعت پر قائم رہے، اس صلح پر قائم رہے، حتیٰ کہ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس بھی اپنے شہادت تک، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات تک اس بیعت پر قائم رہے۔ انہوں نے ہرگز اس بیعت سے عدول نہیں کیا، اس صلح کو کبھی نہیں توڑا۔ اب کوئی بندہ 15ویں صدی میں آگے کہے نہیں وہ صلح منسوخ ہو گئی تھی، وہ صلح معدوم اور کل عدم ہو گئی تھی، وہ صلح تو اسی وقت ختم ہو گئی تھی
جس وقت شرطوں کی جناب والا دھجیاں اڑائی گئیں، جبکہ امام حسن نے، امام حسین نے کبھی بھی تاریخ کا کوئی ایک حوالہ پیش نہیں کر سکتا کہ صحیح سند کے ساتھ کہ انہوں نے کہا ہو کہ وہ صلح کل عدم ہوگی یا وہ صلح منسوخ ہو گئی. نہیں، جس صلح کی بشارت اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی ہو اور امام حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس صلح کو مستحکم کیا ہو، اس صلح پر امام حسن اور حسین آخر دم تک قائم رہے. اگر کوئی کہتا نہیں وہ صلح معدوم اور منسوخ ہو گئی تو حوالہ وہ پیش کرے گا. اگر وہ اس صلح پر راضی نہیں ہے، اس پر مطمئن نہیں ہے، تو وہ کوئی ایسا حوالہ سند صحیح کے ساتھ لے کے آئے گا جس سے وہ ثابت کرے کہ یہ صلح قائم نہیں رہی. اللہ کے فضل و کرم سے ایمان والے اس وقت بھی اس صلح پر راضی اور اب بھی صلح پر راضی ہے. اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں اسلامی سلطنت موجود تھی، اس کی امیر اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے آپ نے معاملات فرمائے اور آپ کے دور حکومت و خلافت میں کتنے علاقے فتح ہو کے اسلامی سلطنت اور اسلامی جو ریاست ہے اس کے اندر شامل ہوئے. جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ نے کمٹمنٹ کی تھی، ہمارے ائمہ محدثین اور علماء نے صراحت کے ساتھ اس بات کو لکھا کہ حضرت معاویہ نے ایک ایک بات پر عمل بھی کیا ہے اور اس وعدے کو آخر دم تک وفا بھی کیا ہے. امام ابن حجر مکی حاتمی کی کتاب الصواعق المحرقہ، یہ میرے پاس مصر کا چھاپا ہے، الصواعق المحرقہ کے صفحہ نمبر 130 پر امام ابن حجر مکی حاتمی فرماتے ہیں: اشترط علیہ شروطا کثیرہ فالتزمها ووفا لہ بہا. حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو کچھ طے پایا تھا، فرماتے ہیں امام حسن کے ساتھ جو امیر معاویہ کا طے ہوا تھا، فالتزمها، حضرت معاویہ نے ان کو لازم پکڑا، ووفا لہ بہا، اور ان وعدوں کو اور ان معاہدوں کو حضرت امیر معاویہ نے پورا کیا تھا. حضرت امیر معاویہ نے پورا کیا تھا. جو مال دینا طے پایا تھا، نہ صرف وہ مال حضرت امام حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا، بلکہ تاریخ کی کتابوں کے اندر، موت پر کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ میرے پاس تاریخ دمشق ابن عساکر کی جلد نمبر 59 نمبر جلد ہے. اس میں صفحہ نمبر 197 پہ 97 پہ یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جب حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے اور ان سے جب انہوں نے ملاقات کی، تو اس قدر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ اور نذرانہ پیش کرتے تھے. ذرا دیکھیے، اس میں جلد نمبر 59 کے صفحہ نمبر 194 کی روایت ہے: ان الحسن والحسین کانا یقبلان جوائز معاویہ تھا. حضرت امام حسن اور حسین کو جب حضرت امیر معاویہ ہدیہ بھیجتے تھے تو امام حسن اور حسین دونوں ہدیہ قبول فرمایا کرتے. روایت موجود ہے: دخل الحسن والحسین علی معاویہ فامر لہما فی وقتہ بمئۃ الف درہم وقال خذاہا وانا ابن ہند ما اعطاها احد قبلی ولا یعطیها احد بعدی. کہا اے رسول اللہ کے بیٹو، یہ ہدیہ مجھ سے قبول کر لو. آج تک اتنا ہدیہ کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا جتنا ہدیہ آج میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. دونوں شہزادوں نے ہدیہ قبول کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر حضرت امیر معاویہ سے کہا، صفحہ نمبر 193 ہے: وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَعْطَى أَحَدٌ قَبْلَكَ وَلَا أَحَدٌ بَعْدَكَ لِلرَّجُلَيْنِ أَشْرَفَ وَلَا أَفْضَلَ مِنَّا. اے معاویہ، اتنا ہدیہ بھی کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا، اور جن کو تم ہدیہ دے رہے ہو اتنے افضل لوگ بھی دنیا میں نہیں ہوں گے جن کو اتنا زیادہ ہدیہ دیا گیا ہوگا. تمہارا ہدیہ بھی بڑا ہے اور جن کو تم ہدیہ دے رہے ہو وہ شخصیات بھی بڑی عرفہ والا ہے.
اور اسی کتاب کے اندر موجود ہے صفحہ نمبر 192 پہ، داخل الحسن بن علی علی معاویہ تھا، حضرت امام حسن حضرت معاویہ کے پاس آئے تو حضرت معاویہ نے کہا لَأَجِيزَنَّكَ بِجَائِزَةٍ لَمْ يَجِزْ بِهَا أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي فَآتَاهُ أَرْبَعَ، وہ بھی دیا، نہ صرف وہ دیا بلکہ اپنی طرف سے زیادہ دیا کرتے تھے۔ اور یہ جو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب وہ جو شرطیں رکھی گئی تھی ان شرائط کو پورا نہیں کیا گیا، بھائی وہ شرطیں لے کے تو آؤ صحیح سند سے۔ بخاری شریف کے اندر 2724 نمبر اور 7109 نمبر حدیث موجود ہے۔ اسی مسالت اور صلح کے موقع پر جو کچھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا طے ہوا تھا، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ وہ انہوں نے وعدہ پورا کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پر پورا اترے ہیں، انہوں نے کسی شرط کی مخالفت نہیں کی۔ اب اگر کوئی لے کے آتا ہے بنا کے اپنی طرف سے جھوٹی، من گھڑت یا کمزور اور ضعیف قسم کی تاریخی روایات، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں جی یہ بھی شرط رکھی گئی تھی، یہ بھی رکھی گئی تھی، یہ بھی رکھی گئی تھی، صرف اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ نہیں وہ جو صلح نامہ تھا وہ قائم نہ رہ سکا اور صلح جو ہے وہ منسوخ ہوگی، متروک ہوگی، تو اس کے لیے اس کو صحیح سند کے ساتھ ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ تو ایسے منکروں کے پاس صحیح سند سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت اور پیار کرتے تھے، ان کی عقیدت اور ان کا احترام بھی کرتے تھے۔ یہ مسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 57 پہ 16406 نمبر حدیث موجود ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمس لسانہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور امام حسن کی مبارک زبان کو چوسا کرتے تھے۔ او شفتہ، یعنی الحسن بن علی، یعنی امام حسن بن علی کی زبان مبارک کو چوسا کرتے تھے، اور فرمایا انہ لن یعذب لسان او شفتین مسہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں جس زبان اور ہونٹوں کو اللہ کے نبی نے اپنی مبارک منہ سے چوسا ہو اس کو کبھی جہنم کی آگ نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی ان کی صلح ہوئی، جو آپس میں صلح ہوئی دونوں اس صلح پر قائم تھے، لیکن ایک طبقہ اس وقت بھی اس صلح سے راضی، بولو صلح سے راضی، جس طرح اس وقت راضی نہیں تھے اب بھی ایک طبقہ راضی، وہ ٹو میں لگے ہوئے ہیں، کھوج لگا رہے ہیں کسی طریقے سے ہم یہ ثابت کریں کہ نہیں یہ صلح قابل قبول نہیں ہے، یہ منسوخ ہو گئی تھی، متروک ہو گئی تھی اور کل عدم ہو گئی تھی۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے امام حسن اور حسین دونوں صلح پر قائم تھے، دونوں خوش تھے، اور مسلمان بھی اس صلح پر خوش ہیں۔ جو نہ خوش تھے انہوں نے پھر امام حسن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ امام حسن کا مسلح چھین لیا، لالچی تھے اور ان کو یہ تھی کہ جنگ ہوتی پھر مال غنیمت ہمیں ملتا اور ہم مال غنیمت لوٹتے اور جناب مال ملتا ہمیں۔ یہ کیا ہوا کہ جنگ کے بغیر ہی یہ صلح کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ انہوں نے امام حسن کا جاتے جاتے کندھے سے چادر بھی اتار لی، مسلح بھی چھین لیا، حتیٰ کہ سفیان نامی شخص نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران مبارک پہ اپنے خنجر کے ساتھ وار بھی کیا۔ تو یہ جھوٹی محبت کے دعوے دار امام حسن کے ساتھ بھی انہوں نے بے وفائی کی، امام حسین کو کوفے بلا کے بے وفائی کی، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم یہ بھی مولا علی کی محبت کا دعوے دار تھا، پہلے شیعہ نے علی میں شمار ہوتا تھا، یہی پر بعد میں دغا اور فراڈ کر کے اس نے بے وفائی کر کے امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پر ضربت لگائی اور آپ کی شہادت، اس کی ضربت جو ہے وہ شہادت کی وجہ بنی۔ تو الغرض یہ بے وفاؤں کا پورا ٹولہ ہے، یہ اس وقت بھی راضی نہیں تھے اور اس وقت بھی راضی، سنی اہل بیت اور صحابہ سے اس وقت بھی راضی تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ہمارے سینے اہل بیت اور صحابہ کی محبت سے سرشار ہیں۔
تو بحمد اللہ تعالیٰ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی ذاتی گرامی قدر مصلح امت ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ مقام اور شرف آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اہل سنت اس شرف اور مقام کو دل و جان سے بحمد اللہ تعالیٰ تسلیم کرتے ہیں۔